نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو چلیے آج ہم اس بات پہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ حضرات نے وضو کے متعلق پوچھا تھا، سوال آیا تھا میرے پاس کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اور وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، وضو کے متعلق معلومات کے بارے میں۔ وضو کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن پاک میں اس آیت کریمہ کی جو وضاحت ہے اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں وضو کے فرائض 4 ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ اذا قمتم بمعنی اذا اردتم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، تو تم کیا کرو، سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھلو۔ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھلو۔ چہرے کو دھلنا کس طریقے سے؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، پیشانی کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک پورے چہرے کا دھلنا یہ فرض ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھو۔ تو وضو میں کتنے فرائض ہوئے؟ 4۔ سب سے پہلا چہرے کو دھلنا، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک چہرے کا دھلنا فرض ہے۔ اور دھونا کس انداز میں چاہیے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو تیل کی طرح پانی چپڑ لیتے ہیں، کبھی ایک چھپکا ٹائپ کا مارا یا پانی کو ایسے بہا لیا، نہیں، بلکہ دھلنے کا مقصد یہ ہے کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کو اس انداز میں دھلیں کہ اوپری جلد کے اوپر سے ہر جگہ پر سے کم 2 قطرے پانی ٹپک جائے۔ کم سے کم 2 قطرے پانی کا وہاں سے بہہ جانا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ تیل کی طرح چپڑنے سے چہرہ دھلنا نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی گھنی داڑھی ہے
اور یا مونچھے یا نیچے بچی کے بال بہت گھنے ہیں تو اسے اپنی داڑھی کی اندر کی جلد کو دھونا فرض نہیں ہے، ظاہری حصے کو دھونا فرض ہے، اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رگڑ لے تاکہ اندر جڑوں تک تری پہنچ جائے۔ اور اگر کسی کی داڑھی بگڑی ہے، مونچھیں بگڑی ہیں اور نیچے بچی کے جو بچی کے بال ہیں وہ بگڑے ہیں، تو اندرونی جلد یعنی اندرونی کھال تک کا دھونا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھلنا۔ تو ہم اوپر سے پانی نیچے کے لیے بہائیں اور اس انداز میں پانی کو بہائیں تاکہ ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ نکلے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گردن کا مسح کرتے ہیں اور چومتے ہیں، پیچھے گدی کا مسح، گردن کا اس طریقے سے مسح کرتے ہیں۔ تو گردن کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے، اور اسی طریقے سے دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھلنا، دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھلنا خوب اچھی طریقے سے، تاکہ گٹوں سے لے کر کے نیچے جتنے بھی تلوے، انگلیاں، ہر جگہ پہ کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ تو وضو کے فرائض کتنے ہوئے؟ 4۔ اور جب ہمارا وضو مکمل طریقے پر ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی صحیح ادا ہوگی، اور جب ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، ہمارا وضو صحیح معنی میں نہیں ہوگا، تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی، اور جب ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو نماز کے جو فیوز و برکات ہیں ہم ان سے محروم رہ جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الوضوء مفتاح الصلاۃ، اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے، اور بغیر کنجی کے تالا نہیں کھلتا ہے۔ تو اگر ہمیں نماز صحیح معنی میں ادا کرنا ہے تو پہلے ہمیں صحیح معنی میں وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اللہ، وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل کا ہمارا نوجوان بالکل اس پہ متوجہ نہیں ہوتا، بالکل ذہن لگاتا بھی نہیں۔ کل کے لوگ اللہ اللہ بے وضو رہنا بھی بہت گناہ سمجھتے تھے، اور آج ہم نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے چلیے نماز کی طرف تو کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جس قوم کے مذہب میں پاکی کو آدھا ایمان بتایا گیا ہو، اللہ اکبر، تو پھر اللہ تعالیٰ ناپاکی کو کیسے پسند فرما لے گا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باوضو رہا کرتا ہے، اللہ اللہ، جو باوضو رہا کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور جو باوضو رہا کرتا ہے جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ، وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کو جب لایا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت جب آئے گی
تو اس کے اس حال میں آئے گی کہ اس کے اعضائے وضو آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، اللہ اکبر، اس کے چہرے چمکدار ہوں گے، اس کے منہ چمکتے ہوں گے، اس کے چہرے چمکتے ہوں گے، اس کے سر چمکتے ہوں گے، اس کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، اس کے پیر چمکتے ہوں گے، جن کو وضو میں وہ دھویا کرتا تھا۔ تو اے میری قوم کے نوجوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم خوب خوب وضو کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے چہرے بھی اللہ کے رسول کے سامنے چمکتے ہوئے نظر آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وضو کے بارے میں فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ آج کسی سے وضو کے لیے کہہ دیا جائے، کہتا سردیوں کا موسم ہے، کہاں وضو بنائیں، سردیوں کا موسم ہے، وضو بنانے میں بڑا ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ کوئی مسجدوں کے اندر گیزر لگاتا، کوئی گھروں پہ گرم پانی کر کے وضو بناتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سردیوں کے موسم میں، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا تو اسے دوگنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا تو اسے دوگنا ثواب ہے۔ اللہ اللہ، تو پتہ چلا کہ ہمیں وضو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بنانا، اگر جسم میرا بیمار نہیں ہے، اگر جسم کے اندر بیماری نہ بڑھنے کا اندیشہ ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے، تازے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائیں، اس لیے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بروز حشر جب تخت پر خدا ہوگا، عدالت میں محمد مصطفیٰ ہوں گے، خدا بھی نہ بخشے گا امت کسی کی جب تک کہ محمد کا اشارہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا، جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، تو ایک جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا سنو، میں نے تمہیں دنیا کے اندر ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج مجھے اس وضو کا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اے جنتی تو جنت میں کیوں نہیں جا رہا، تیرے لیے تو اعلان ہو گیا۔ فرمائے گا اے رب کعبہ، اس نے مجھے دنیا میں ایک مرتبہ تیری عبادت کے لیے، وضو کے لیے پانی دیا تھا، اے اللہ آج یہاں یہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اے جنتی تو اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں لے جا۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، وضو کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب ہماری وضو درست نہیں تو ہماری نماز درست نہیں، اور جب ہماری نماز درست نہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ تو وضو کے آج کے بیان میں میں نے یہی بتایا کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ کون کون سے 4 فرض ہیں؟ چہرے کو دھلنا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھلنا، یہ وضو کے فرائض میں سے ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔